آج جہاں گجرانوالہ میں 19 مارچ خاکسار یوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. یہاں پہ ریلی بھی نکلی اور خاکساروں نے جو 19 مارچ کے شہداء تھے 1940 کے ان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. میرے ساتھ موجود ہیں قائد خاکسار تحریک عنایت اللہ زیغم المشرقی. آپ کا شکریہ جناب, آپ کی ایک مفصل ہم نے تقریر بھی سنی ہے اور جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے بارے میں جو آج آپ نے بات کی ہے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ علامہ مشرقی کا یہ نظریہ تھا, انہوں نے نظام کو چیلنج کیا, انگریز جو ڈیموکریسی انڈیا میں لے کے آیا. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں یہی ڈیموکریسی تو ان کے اپنے ملکوں میں بھی تو ہے. اگر یہ بری چیز ہے تو ان کے اپنے ملکوں میں کیوں رائج ہے اور وہاں کیوں کامیاب ہے؟ اصل چیز دیکھیں نا, جب ہم اس میں جاتے ہیں کہ جو انگریز نے, جو میں نے سب سے پہلے بات کی کہ جو وے آف گورننس یہاں لے کر آیا, جو جمہوریت تھی اس کا ایک پارٹ ہے, لیکن جو گورننگ سسٹم لایا وہ ایک غلام ہندوستان کے لیے اس نے پورے کا پورا ڈیزائن کیا. اب اس کے اندر وہ جب سے لایا ہے, اور وہ 1935 کا ایکٹ تھا جو بعد میں آ کر اس کا انتقال اقتدار کے بعد, یا تقسیم ہند کو کہہ لیں یا آزادی پاکستان کہہ لیں, پاکستان کی آزادی کے بعد وہ تمام نظام ہم نے اڈاپٹ کیا. اب اس میں جو لوپ ہولز تھے اس پر ہم نے بڑا کام کیا انہی قوانین میں رہتے ہوئے, لیکن کرپشن کو ہم روک نہیں سکے. کرپشن آج اس ملک کا سب سے بڑا مرض ہے, اور جس کرپشن کی وجہ سے یہ جو آپ نے بات کی کہ وہاں بہترین طریقے سے جمہوریت چل رہی ہے, تو وہاں کرپشن نہیں ہے. وہاں جو انہوں نے گورننگ سسٹم کیے ہوئے ہیں, احتساب کے جو سسٹمز ہیں ان کے, اور ان کے احتساب کے جو سسٹم ہیں وہ ان کی اصلاح نفس ہیں کہ بچپن سے ان کے بچوں کو اسکول کے لیول تک میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے, ان کو جھوٹ سے نفرت دلائی جاتی ہے, باقی معاشرتی برائیوں سے ان کو دور رکھا جاتا ہے. یہاں ہمارے پاس کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے جو ہمارے نئی نسل کی صحیح معنوں میں اس کی تربیت کر سکے. اس کو پھر جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے پھر اس کو تو ذمہ دار نہیں. دیکھیں نا, میری بات سنیں, وہ تقویت بخش رہی ہے نا, وہ تقویت بخش رہی ہے, اور وہ اس بیوروکریسی کو تقویت بخش رہی ہے, اس عدلیہ کو تقویت بخش رہی ہے, وہ ان کو تقویت بخش رہی ہے. ایک دوسرے, یہ اسی کے پلرز ہیں. اس تمام گورننگ جو اب فیل ہو چکی ہے گورننس, اس کے یہ تمام پلرز ہیں جو ایک دوسرے کو یعنی سپورٹ کرتے ہیں, اور اسی سپورٹ کی وجہ سے یہ ساری کرپشن مل کر ہو رہی ہے. کوئی ایک نہیں کر رہا, یہ سب کر رہے ہیں. چلیے یہ بتائیے, کچھ آپ نے تاریخی ریفرنس جو دیا اس میں جو بہت اہم بات تھی آپ کے خطاب میں, جو دو قومی نظریہ ہے, علامہ مشرقی اسے نہیں مانتے تھے. ٹو نیشن تھیوری آپ نے اس حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے تو جب انگریز نہیں آیا تھا تو ہندو اور مسلم آپ نے بڑے متحد ہو کر, تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم فاتحین بھی ہم پڑھتے ہیں, ہندوؤں سے لڑائیاں بھی ہوئیں, بڑی بڑی مشہور لڑائیاں ہوئی. تو اگر اتنا اتحاد تھا اور ہندو مسلم اتنے محبت سے رہتے تھے تو پھر وہ لڑائیاں ان کی آپس میں کیا ہیں؟ دیکھیں وہ ایک تاریخ, وہ ایک الگ تاریخ ہے, لیکن جہاں جب آ کر مسلمان یہاں بیٹھا ہے مستقل طور پر, اگر مغل امپائر کو بھی دیکھ لیں تو جو اکبر بادشاہ کی ڈائنیسٹی تھی اس میں کتنی رواداری تھی, اس میں کتنا ان دونوں کے درمیان یگانگت تھی کہ اکبر بادشاہ نے خود ایک شادی بھی ہندو سے کر لی تھی, جودھا بھائی سے. اب یہ جو, اور یہ دین اسلام بھی سکھاتا ہے. کیا جب مسلمانوں نے اتنی بڑی, تو وہاں یہودی ریاست تھی, سب کچھ تھے, اور وہ ان جتنے بھی رہ رہے تھے ان کے ساتھ رواداری کے ساتھ رہ رہے تھے. تو یہ اسلام کی جو ساری رواداری تھی آج اس کو مسخ کر کے, اور جو تاریخ گھڑی گئی ہے, کیونکہ آج انٹرنیٹ کھل گیا ہے, ہر ایک آدمی تاریخ دان بنا بیٹھا ہے, اپنی ریسرچ پیش کر رہا ہے, لیکن جو حقائق ہیں اس سے, وہ حقائق جیسے خاکساروں کے حقائق ہیں, جو خاکسار تاریخ رکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا, تو وہ آج قوم کے سامنے نہیں ہے. ایون یہ تک آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ خاکسار کون تھے, ان کی قربانیاں کیا تھیں, اور انہوں نے کیا کچھ کیا. جب آپ آتے ہیں قریب تو پتہ چلتا ہے. اس طرح بہت ساری ایسی تاریخ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ بتائیے, جو آپ نے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے, اور اس پہ آپ نے کہا کہ تفصیلی بات پھر ہوگی, آپ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو موجودہ کردار ہے اس سے مطمئن نہیں ہے, ظاہر ہے آپ کی جو بات ہے, اور کیسا کردار آپ موجودہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, عدلیہ سے, عسکری اداروں سے چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک
किसी चीज़ पर कंसेंसस हो जाए कि ये मुल्क कम से कम, ये यहाँ का जुग्राफिया, हम पहले भी इस मुल्क को अपनी नाअहलियों की वजह से तुड़वा बैठे हैं। अब उसमें कौन से लोग थे, कौन से स्टेक होल्डर्स थे, आज वो कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं कि इससे पहले इस मुल्क को जब तोड़ा गया, कतर में ये मुल्क टूट गया, तो उसका असल महरिकात क्या थे, उसकी वजह क्या थी। तो आज अगर हम इस तरह से नहीं बैठेंगे और इसी तरह ये हम जंग चलती रहेगी और हम लड़ते रहेंगे, तो फिर मुल्क का तो बट्ठा बैठता जा रहा है। आज जिस तरह के हालात हैं कि आपकी इकोनॉमी कहाँ पर पहुँच चुकी है, आपकी सियासी इदारे एक दूसरे, जो सियासी जो पूरा निज़ाम है वो बैठ चुका है। हम सिर्फ अपोजिशन में एक दूसरे का मुंह नोच रहे हैं, बैठे एक दूसरे को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, लेकिन जहाँ गरीब की क्या हालत हो चुकी है, भूख कितनी पड़ चुकी है, अफलास कितनी पड़ चुकी है, मेन जो चीज़ है उस पर बात ही नहीं हो रही। आवाम के मसाइल नज़रअंदाज हो रहे हैं, बिल्कुल मसाइल नज़रअंदाज हो रहे हैं, कुछ भी आवाम को नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये जो डिबेटें हो रही हैं टीवी चैनल्स पर, या आए दिन बयानात पर जो रस्साकशियाँ हो रही हैं, या जो मामलात तय पा रहे हैं कि शख्सियतों पर बात हो रही हैं, सियासत पर बात हो रही है, लेकिन मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए हमारे जैसे वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा इस मुल्क को अल्लाह ने बनाया, अब अल्लाह चलाएगा। ये किस तरह के बयानात हैं भाई? तमाम चीज़ों के स्टेक होल्डर्स तो आप हैं, अवाम तो बैठी आपको, आप पर हर तरह से अवाम ने हर दौर में किसी न किसी तरह आपको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाया। आपने अवाम के लिए क्या किया? असल चीज़ ये है ना, हम किसी पर भी नहीं कह रहे, मेरी तकरीर में किसी सियासी पार्टी का नाम ना लिया गया, किसी लीडरशिप का नाम ना लिया गया, लेकिन बात ये है कि हम इस निज़ाम को कंडेम्ड करते हैं और उसके मुतबादिल दूसरे निज़ाम मौजूद हैं जिनसे गुड गवर्नेंस हो सकती है। हमें इस ख्वाब ख्याली और इस चीज़ों से निकलना पड़ेगा कि जमहूरियत ही आखिरी इलाज है। अल्लामा मशरकी ने पूरा एक निज़ाम हुकूमत दिया है और उसकी पादाश में, उसकी सज़ा में इस ताक़सा तहरीक को कुचला गया है 19 मार्च को। आज भी इसीलिए इसको पीठ से लगा दिया गया, इसकी आवाज़ को फैलने नहीं दिया जा रहा। नहीं तो हम तो कहते हैं कि आए बैठे उस निज़ाम पर बात करते हैं कि इस तमाम निज़ामों को 70 साल हम आजमाने के बाद आज किसी मुतबादिल पर भी बात कर लें। आए ये मुंह को ना नोचें, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत न करें, आए बैठें कोई ऐसे फोरम बना लें जिस पर आकर डिबेट करें और किसी नतीजे पर पहुँचें। वक्त नहीं है इस वक्त, हमने बहुत बड़ी मस्तियाँ कर ली हैं 70 सालों में। अनायतुल्लाह खान ज़ैगम अल-मशरिकी, कायद खाकसार तहरीक, आज हमारे मेहमान भी हैं यहाँ और सेमिनार में उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर भी की है। उनसे तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह फिर किसी वक्त हम उनसे वक्त लेके और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।